دوستوں، اکثر ہم ہارر فلمیں دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب بس کہانی ہے، ہالی ووڈ کی تخلیق ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک فلم جس نے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کو خوفزدہ کیا، اس کی جڑیں حقیقت میں ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کانجرنگ ہاؤس کی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں، بلکہ امریکہ کا وہ فارم ہاؤس ہے جسے آج بھی بدروحوں اور شیطانی طاقتوں کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ 1971 میں پیرن فیملی نے امریکہ کی ریاست روڈ آئیلینڈ میں ایک پرانا بڑا فارم ہاؤس خریدا۔ فیملی میں والد راجر پیرن، والدہ کیرولین پیرن اور ان کی 5 بیٹیاں شامل تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام اینڈریا پیرن، اس سے چھوٹی نینسی پیرن، پھر کرسٹین پیرن، پھر سینتھیا اور سب سے چھوٹی کا نام اپریل پیرن۔ یہی 5 بچیاں سب سے زیادہ پراسرار اور خوفناک واقعات کی گواہ تھیں، اور ان کی زبانی ہی بعد میں زیادہ تر کہانیاں دنیا تک پہنچیں۔ پہلے دن جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ بڑا سا لان، پرانی لکڑی کا ڈھانچہ اور کھڑکیوں سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ پرسکون۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلنے لگیں۔ بیٹیوں نے شکایت کرنا شروع کی کہ رات کو انہیں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، کبھی کوئی ان کا کمبل کھینچ لیتا ہے یا کبھی کوئی ان کے اوپر کمبل کرا دیتا ہے، کبھی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے۔ شروع میں فیملی نے یہ سب مذاق سمجھا، لیکن جیسے دن گزرے یہ معمولی باتیں ڈراؤنے واقعات میں بدل گئیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ رات کو سونے لگیں اور اچانک کمرے میں کوئی سایہ حرکت کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دن کیرولین نے کچن میں عجیب سی خوشبو اور پھر اچانک بدبو محسوس کی۔ بیٹیوں میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے ایک عورت کو دیکھا، پرانے زمانے کا لباس پہنے، جس کی آنکھیں خالی اور سرد تھیں۔ دوسری بیٹی نے کہا کہ اس نے کسی عورت کو اپنے بستر کے پاس کھڑے دیکھا، جو دیر تک گھورتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ واقعات دن بدن بڑھتے گئے، کرسیوں کا خود بخود ہلنا، دروازوں کا دھڑام سے بند ہونا اور رات کو کسی عورت کی کراہنے کی آواز۔ فیملی کو لگا یہ محض اتفاق نہیں، یہ گھر واقعی بھوتوں کا مسکن ہے۔ یہاں پرانی کہانیاں زندہ ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگ بتاتے تھے کہ اس علاقے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام بات شیبہ شرمن تھا۔ 19 سینچری میں اس پر جادو ٹونے اور بچوں کی قربانی کے الزامات لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اگرچہ عدالت نے اسے کبھی مجرم ثابت نہیں کیا، لیکن لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ بدروح بن کر زمین پر بھٹکتی ہے۔ پیرن فیملی کا ماننا تھا کہ بات شیبہ کی روح اب ان کے گھر میں رہتی ہے، اور سب سے زیادہ اثر اس نے کیرولین پر ڈالا۔ کیرولین اکثر کمزور ہو جاتی تھی، اس کے جسم پر نیلے نشان پڑ جاتے تھے اور بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی توانائی نچوڑ لی ہو۔ ایک دن صورتحال خوفناک ہو گئی۔ کیرولین پر قبضہ ہونے لگا، اس کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ چیخنے لگی۔ بیٹیاں خوف سے لرز گئیں اور گھر کا ماحول جنگ کے میدان جیسا ہو گیا۔ کیا یہ سب کیرولین کا وہم تھا؟ آخرکار پیرن فیملی تھک گئی اور انہوں نے سوچا مدد مانگنے کا۔ انہوں نے بلایا مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ایڈ وارن اور لارین وارن کو، جو اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ایڈ اور لارین گھر آئے اور فوراً انہیں عجیب توانائی محسوس ہوئی۔ لارین ایک کلیئر وائڈنٹ تھی، وہ چیزیں دیکھ لیتی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ گھر صاف طور پر ایک شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے۔ وارنز نے گھر میں سیانس کیا، ایک روحانی تقریب جس میں وہ بدروح سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اسے نکال سکیں۔ لیکن اس رات وہ سب کچھ اور بھی بھیانک ہو گیا۔ کیرولین پر دوبارہ قبضہ ہوا۔ اس نے ایسی زبان میں بولنا شروع کر دیا جو کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اس کا جسم مڑنے لگا، وہ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ زمین پر مر ہی جائے گی۔ بچیاں چیخنے لگیں اور ایڈوارڈ نے فوراً تقریب کو روک دیا۔ اس کے بعد گھر میں کچھ سکون تو ہوا، لیکن مسائل مکمل طور پر ختم نہ ہوئے۔
پیرنٹ فیملی کو مزید کئی سال وہاں رہنا پڑا کیونکہ ان کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ مالی حالات کی وجہ سے وہ فوراً گھر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تقریباً 10 سال بعد آخر کار وہ اس گھر سے نکلے۔ آج بھی یہ گھر موجود ہے، اسے کانجرنگ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بہت سے محققین اور وزٹرز وہاں جاتے ہیں اور اب بھی عجیب واقعات رپورٹ کرتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی قدموں کی آواز اور کبھی دیواروں پر سایہ حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ دوستوں، فلم دی کانجرنگ نے جو کچھ دکھایا وہ صرف ایک جھلک تھی۔ حقیقت میں پیرنٹ فیملی نے جو برداشت کیا وہ شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہوا؟ کیا بات شبہ کی بدرو آج بھی اس گھر کو قید کیے ہوئے ہے یا سب محض انسانی وہم اور ڈر کی پیداوار ہے؟ جب پیرنٹ فیملی نے وہ گھر خالی کیا تو اس کے بعد ایک اور فیملی وہاں پہ آ کے رہائش پذیر ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پیرنٹ فیملی کا سائیکولوجیکل میٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کون جانے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید خوفناک اور حقیقت پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔